بسم اللہ الرحمن الرحیم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون صدق الله العلی العظیم۔ آیت نمبر 37 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے ام، حمزہ اور میم۔ یہ حرف عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کا کیا اور دوسرا معنی ہے اس کا بلکہ، اور اس آیت میں یہ کیا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کیا لکم تمہارے لیے یا تمہارے پاس، کتابن کوئی کتاب ہے، یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے کہ جس میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے اطاعت گزاروں اور مجرموں دونوں کو ایک جیسا مقام دیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ جو پہلے فرمایا تھا ما لکم کیف تحکمون، تو یہ عقل کی طرف اشارہ تھا۔ کیا تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے؟ اگر تمہاری عقل صحیح ہو تو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ مسلم کا مقام الگ ہے اور مجرم کا مقام الگ۔ دوسری آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس ہماری کتاب قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے؟ فی ہے اس میں، یعنی اس کتاب میں، تدرسون، تدرسون کے بنیادی حروف ہیں دال، را اور سین، جس سے لفظ درس ہے کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، درس پڑھنا۔ لفظ درس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کا پرانا ہو جانا اور اس پرانے ہونے کے باوجود اس کے اثر کا باقی رہ جانا، یعنی وہ چیز ختم نہ ہو، پرانی بھی ہو جائے لیکن ختم نہ ہو۔ اسی لیے کسی چیز کو بار بار پڑھنا، قرأت کرنا، اسے بھی درس کہا جاتا ہے، کیونکہ بار بار پڑھنے سے گویا ہم اس چیز کو اپنے اندر پرانا کر لیتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے درس کو، یعنی اردو زبان میں بھی جو عربی زبان میں لفظ درس استعمال ہوا اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس بار بار پڑھنے اور یاد کر لینے کو، اچھی طرح اپنے اندر ہضم کر لینے اور اتار لینے کو درس کہا جاتا ہے۔ بس آیت نمبر 37 کا سادہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر سے تم یہ درس لیتے ہو اور یہ سیکھا ہے تم نے، اور یہ بات تمہیں وہاں لکھی ہوئی ملی ہے جو تمہیں سمجھ آئی ہے کہ ہم قیامت کے دن مسلمین اور مجرمین کو ایک جیسا مقام عطا کریں گے۔ آیت نمبر 38 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے اِنَّ، یعنی یقیناً، حقیقت یہ ہے، اور عرض کیا جا چکا کہ اِنَّ کا حرف جہاں بھی آئے اپنے بعد میں آنے والی بات کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لکم تمہارے لیے، فی ہے اس میں، فی یعنی میں، ہے یعنی اس، فی ہے یعنی اس میں، لما تخیرون، لا اور ما یہ دو حروف ہیں، اور یہ جو ما سے پہلے لا ہے، لام ہے، اس کا معنی بھی تاکید کا ہوتا ہے، یعنی اس بات پر بہت تاکید کی جا رہی ہے۔ ما جو کچھ، تخیرون تم اختیار کرو۔ لفظ تخیرون اس کے بنیادی حروف خا، یا اور را ہے، جسے خیر کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ قلم کی آیت نمبر 12 کے اندر مناع للخیر معتد اثیم، تو وہاں پر
آیت نمبر 12 میں خیر کا معنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور مختصراً یہ کہ خیر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ہر کوئی راغب ہو اور ہر کسی کو اس کی طرف رغبت ہو، جیسے عقل خیر ہے، عدل خیر ہے، اسی طرح نفع دینے والی کوئی بھی چیز اس کو انسان خیر سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا وہاں پر کہ خیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ خیر کہ جو ہمیشہ خیر ہے جیسے کہ جنت، اور ایک وہ خیر کہ جو بعض اوقات خیر ہوتی ہے اور بعض اوقات شر، جیسے کہ مال بعض انسانوں کے پاس جب آئے تو وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، تو ایسا مال خیر ہے۔ اور اگر مال آ جائے اور انسان اللہ سے دور ہو جائے اور جہنم کے نزدیک ہو جائے تو وہ اگرچہ اسے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ خیر نہیں ہوتی بلکہ شر ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ نزدیک ہے کہ کوئی کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ انسان بیمار ہو جائے، سمجھے کہ مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر قرآن کہنا چاہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی بہت نزدیک ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، جیسا کہ انسان کے پاس مال آئے اور وہ اسے خیر سمجھ رہا ہو، جبکہ اللہ سے دور ہو جائے اور دنیا میں مست ہو جائے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم پسند کر رہے ہو اس کو، لیکن وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو بلکہ تمہارے لیے شر ہو۔ اسی خیر سے لفظ اختیار نکلا ہے۔ اختیار کا اصل معنی ہے اس چیز کو طلب کرنا یا اس چیز کا انتخاب کر لینا کہ جو خیر ہو، جس میں اچھائی ہو اور بھلائی ہو، اور انسان ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ جسے وہ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خیر نہ ہو لیکن انسان اپنے علم کی بنا پر خیر سمجھ کر ہی اسے اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے چیزوں کو، ہر چیز کو اس طرح دکھا کہ جو اس کی حقیقی شکل ہے، کیونکہ جب چیزیں اپنی حقیقی شکل میں نظر آئیں تو پھر انسان خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے اور تشخیص دے سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کی آنکھیں جب صرف ظاہری حسن اور ظاہری لذتوں کو دیکھ رہی ہوں تو پھر وہ بعض اوقات شر کو بھی اپنے لیے خیر سمجھ کر انتخاب کر لیتا ہے۔ لفظ تخیرون کا معنی بھی اختیار کرنے کا ہے۔ لما تخیرون یعنی جو تم اختیار کرو اپنے لیے۔ آیت نمبر 38 کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ یقیناً تمہارے لیے اس کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے، اس کتاب میں یہ ہے کہ جو تم اختیار کرو گے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر تم اپنے لیے جنت اختیار کرو گے تو تمہارے اختیار کے نتیجے میں، تمہارے فیصلے کے نتیجے میں تمہیں جنت دے دی جائے گی، تو یہ قطعاً غلط اقدار ہے اور غلط خیال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔